تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے بارے میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن قرآن پاک کی اور احادیث کی تعلیمات ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی نہ ملی ہو۔ قرآن پاک اللہ کی فرستیدہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں یہ بات ہم سب جانتے ہیں، بار بار اس پر مضامین بھی لکھے جاتے ہیں، علماء اکرام تقاریر بھی کرتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ قرآن کریم ایک ایسی دستاویز ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کہ اس میں چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات کا اور بڑے سے بڑے مسئلے کا اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ عید میلاد النبی کے سلسلے میں جو میرے نزدیک بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا فروغ کس طرح ہو اور امت مسلمہ کو کون سی ہدایات ہیں جن پر وہ عمل کر کے اپنے آپ سے اپنے نفس سے واقف ہو کر اللہ تعالیٰ کی پہچان کا اس کو سلیقہ آئے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی مقام ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کا تعارف حاصل کر لیا۔ جہاں تک اپنے آپ کو پہچاننے کا تعلق ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، میں زید ہوں، میں محمود ہوں، لیکن یہ جاننا کہ زید ہوں، محمود ہوں، یہ تو جانوروں میں بھی اس بات کی اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے۔ وہ بھی ایک بکری بھی جانتی ہے میں بکری ہوں، ایک گائے بھی جانتی ہے میں گائے ہوں، ایک اونٹ بھی جانتا ہے میں اونٹ ہوں۔ من عرف نفسہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، فقد عرف ربہ، اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اس کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ میں زید ہوں، میں بکر ہوں، میں عظیمی ہوں، میں فلاں ہوں، میں عورت ہوں، میں مرد ہوں۔ پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان تخلیقی رموز کو پہچان لیا جائے کہ جس سے خالقیت کی ذات گرامی کا تعارف حاصل ہو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جہاں تک اپنے آپ کو پہچاننے کا تعلق ہے تو ہر آدمی یہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، میں زید ہوں، میں بکر ہوں، میں حمید ہوں، میں حامد ہوں، میں محمود ہوں۔ یہ پہچاننا ایسا پہچاننا ہے کہ جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا من عرف نفسہ کا اس سے احاطہ ہو گیا ہے، اور من عرف نفسہ کی جو حکمت ہے ہم اس سے واقف ہو گئے ہیں۔ من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی اصل سے واقفیت رکھتا ہو۔ اگر ہماری اصل مادی وجود ہے تو یہ ایک
کہنے کی بات تو ضرور ہے، ایک سطحی بات ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ میں زید ہوں، میں بکر ہوں، میرا ایک وجود ہے، میرا ایک جسم ہے. لیکن من عرف نفسہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی عوامل کو پہچاننا، انسان کی تخلیق میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کام کر رہی ہیں ان کا ادراک ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی مقام من عرف نفسہ کو سمجھنے کے لیے اپنی روح کو پہچاننا. جب تک کوئی انسان اپنی روح سے تعارف حاصل نہیں کرتا اس وقت تک وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. اگر یہ پہچاننا ہے کہ میں زید ہوں، میں عمر ہوں، تو یہ تو ایک بکری بھی جانتی ہے میں ایک بکری ہوں، گائے بھی جانتی ہے میں گائے ہوں، اونٹ بھی جانتا ہے میں ایک اونٹ ہوں. اپنی شخصیت کی یہ بارے میں جو اس کی ضروریات ہیں ان سے بھی وہ واقف ہے، وہ ضروریات بھی پوری کرتا ہے. مثلا ہر مخلوق ماں اور باپ ہوتی ہے، تو انسان بھی ماں باپ ہوتے ہیں. تو اب یہ آدمی جانتا ہے کہ میں باپ ہوں، ہر عورت یہ جانتی ہے میں ماں ہوں. تو اسی طرح ایک بکرا یہ جانتا ہے میں باپ ہوں، ایک بکری یہ جانتی ہے میں ماں ہوں. جس طرح ماں کے اندر ممتا ہوتی ہے اور وہ اپنے بچے کو پالتی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح ایک بکری بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے. اس کو جو کچھ علم اس کے لیے ضروری ہے بکرے کے لیے وہ اس کو سکھاتی ہے. من عرف نفسہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو پہچانتا ہو اور انسان اپنی کنہ سے واقف ہو. انسان اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا تعارف رکھتا ہو جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرمائی ہیں. انسان میں عقل کام کرتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جس صاحب ہم اپنی عقل کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تو یہی ہمارا عرفان ہے، تو اس سے بات جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. اس لیے کہ ایک شیر بھی جانتا ہے کہ میری کیا صلاحیتیں ہیں، اسے شکار کرنا آتا ہے. دوسرے یہ کتے، ہم دیکھیے اپنے مجرمین کو، مجرم لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ہم پکڑنے کے لیے کتوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں. انسان اپنے مجرم کو خود نہیں پکڑ سکتا، کتے کی نشاندہی پر پکڑ لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کتے میں بھی عقل ہے، ایک انسان میں بھی عقل ہے. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، کہ آدمی وہ ہے جو اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے. تخلیق کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیقات کا جو عمل ہے ان کو حاصل کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرتا ہے. ہر انسان جانتا ہے کہ وہ ایک جسم ہے، وہ جسم بیمار بھی ہوتا ہے، صحت مند بھی ہوتا ہے، وہ جسم جوان بھی ہوتا ہے، شادی بھی ہوتی ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ ماں باپ بھی بنتے ہیں. تو یہ ساری خصوصیات تو ہمیں جانوروں میں بھی ملتی ہیں. جانور بھی بچے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، پھر ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ ماں باپ بن جاتے ہیں. انسان اپنے بچوں کو علم سکھاتا ہے، جانور بھی ضرورت کے مطابق اپنے بچے کو علوم سکھاتے ہیں. ایک علم تو یہ ہے کہ جس سے ہم دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، اور دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے اس علم کی بڑی اہمیت ہے. ایک علم یہ ہے کہ انسان اس تخلیقی فارمولوں سے اور ان تخلیقی عوامل سے واقفیت رکھتا ہو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کی ہے، اور انسان کو احسن تقویم اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن تقویم انسان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اور انسان کی کنہ کو جاننے کے لیے اور انسان کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی روح سے واقفیت رکھتا ہو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنی روح کو پہچان لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا.
انسان میں اور دوسری تمام مخلوقات میں قدر مشترک تو یہ ہے کہ ہر مخلوق بچہ ہوتی ہے، پھر جوان ہوتی ہے، پھر اس کے بچے ہوتے ہیں، وہ بچوں کو پرورش بھی کرتے ہیں، بچوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، بچوں کو شکار کرنا بھی سکھاتے ہیں، جتنا علم کی ضرورت ہے وہ علم بچوں کو سکھاتے ہیں۔ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جانوروں کی عقل انسان سے کہیں زیادہ معلوم ہوتی ہے، مثلا شہد کی مکھی ہے، اور شہد کی مکھی میں یہ ہے، اس میں ایک نظام ہے، پورا سلطنت کا ایک نظام ہے، اس میں چوکیدار بھی ہوتے ہیں اور اس میں سب کچھ ہوتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ اگر مکھی باہر سے غلط شہد لے کے آ جائے تو وہ چوکیدار مکھی جو ہے وہ اس کو مار دیتی ہیں، چھت میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ تو یہ اس سے وہ بات پوری نہیں ہوتی کہ ہم نے تخلیقی نظام کو سمجھ لیا ہے۔ تخلیقی نظام کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات کا تعارف حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل ہو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنی روح کا ادراک کر لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب ایک سوال یہ ہو سکتا ہے، لوگ کر سکتے ہیں کہ صاحب روح کو پہچاننے سے اللہ کے پہچاننے کا کیا تعلق ہے؟ روح کیسے اللہ کو پہچانے گی؟ تو قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اور احادیث کی جو تعلیمات ہیں ان سے یہ بات واضح طور پر ظاہر ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کے کلام سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سامنے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا، اور اس طرح فرمایا کہ کائنات تھی، کائنات سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کائنات میں نے کہا، جتنی بھی مخلوق تھی اس میں انسان بھی شامل ہے، کہا جی ہاں، قالوا بلا، آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو جب ہم نے، ہماری روح نے ازل میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے، تو ہم اب اس بات کے پابند ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کو پہچانے۔ پہچان تو ہم چکے ہیں، ہماری روحیں تو دیکھ چکی ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روح نے کہا قالوا بلا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، اس بات کا اعتراف کیا۔ اب روح کے اوپر ایک پردہ آیا جسم کا، مادی جسم کا، یا کہیے شعور کا۔ وہ شعور اتنا طاقتور ہوا ماحول کے زیر اثر کہ وہ الست بربکم جو اس نے ازل میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا اس کو بھول گیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب اللہ کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ بھائی کیسے نہیں دیکھ سکتا؟ اللہ تعالیٰ کو انسان کی روحیں دیکھ چکی ہیں، اور انسان کی روحوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس نے اللہ کو دیکھا، اور اللہ کو دیکھنے کے بعد اللہ کو تسلیم کیا، اللہ کی آواز سنی، اور اللہ کی آواز سن کر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار بھی کیا۔ یعنی اللہ ازل میں انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا زبان سے اقرار بھی کر چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس حیثیت سے انسان نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، کس حیثیت سے انسان نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا؟ اس کا سیدھا سا ایک جواب ہے کہ انسان کی روح نے اللہ کو دیکھا۔ انسان کی روح نے اللہ کو دیکھ کر یہ کہا الست بربکم، قالوا بلا، کہ جی ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اس کو بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب
روح کا کیا تعلق ہے انسان کی ذات سے؟ آپ دیکھیں، اگر مادی جسم میں روح نہ آئے تو مادی وجود جو ہے متحرک نہیں ہوتا، اور جب مادی وجود سے روح نکل جاتی ہے تو انسان ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے۔ تو ڈیڈ باڈی یا مرنا یا لاش، جس کو بھی آپ اس کا کچھ بھی نام رکھیں، یہ اسی وقت تک ہے جب تک اس کے اندر روح ہے، اور جب جسم سے روح اپنا رشتہ منقطع کر لیتی ہے تو پھر جسم کی حیثیت بالکل ایک زائد چیز کی ہو جاتی ہے، نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے پیاس لگتی ہے، نہ اس کی شادی ہوتی ہے، نہ اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح جب تک اس جسم کے ساتھ خود کو وابستہ رکھتی ہے تو سارے یہ اعمال جو ہیں ہوتے رہتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، پھر وہ بڑے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، پھر ان کی شادی بھی ہوتی ہیں، پھر وہ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، دادا نانا بھی بنتے ہیں۔ لیکن اگر ابتدا میں ہی انسان کے اندر سے روح نکل جائے تو نہ وہ بڑا ہوتا ہے، نہ وہ جوان ہوتا ہے، نہ وہ باپ بنتا ہے، نہ وہ ماں بنتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اصل جو انسان کا وجود ہے وہ مادی جسم نہیں ہے، اصل انسان کا وجود روح ہے۔ تو اب روح اللہ کو دیکھ چکی ہے ازل میں، اللہ کی ربوبیت کے اقرار بھی کر چکی ہے۔ تو اللہ کو دیکھنا اس طرح ممکن ہے کہ انسان اپنی اصل یعنی روح سے واقف ہو۔ کوئی انسان جب اپنی اصل سے اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے، چونکہ روح ازل میں اللہ کو دیکھ چکی ہے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہے، تو وہ اس دنیا میں بھی اللہ کا دیدار کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ جو ہے دنیا میں ہو رہا ہے، اس کا اسے ادراک ہو جاتا ہے، اور اس ادراک سے وہ خالق کائنات کو پہچان لیتا ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے نفس کو یعنی اپنی روح کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نفس کو کیسے پہچانا جائے؟ ایک تو یہ صورت ہے کہ میں زید ہوں، میں عمر ہوں، میں بشیر ہوں، میں کوئی بھی نام ہوں، لیکن یہ جو ہمارا پہچان ہے یہ مادی وجود کی حد تک ہے۔ ایک بشیر احمد صاحب ہیں، تو بشیر احمد صاحب جو مادی وجود کی حد تک اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، اور مادی وجود کو ہی وہ بشیر احمد کہتے ہیں۔ جبکہ تجربہ ہمارا یہ ہے کہ مادی وجود بالکل عارضی اور فکشن ہے، اس کو سنبھالنے والی جسم کو روح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اصل جو ہے وہ روح ہے۔ اگر ہم روح کا کسی طرح ادراک کر لیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی پہچاننا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی اصل روح کو بھی پہچاننے کی کوشش کریں اور جد و جہد کریں، اور اس کے لیے آسان جو طریقہ ہے وہ مراقبہ ہے۔ آپ کے اساتذہ آپ کو بتائیں گے کہ مراقبہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور مراقبے کے ذریعے خود شناسی کا عمل کس طرح پورا ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو روح کی صلاحیتوں سے واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔